ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو, جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے, میک نو مسٹیک, فرا کچھ نہیں ہے. فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے, فرا چیف منسٹر پنجاب تھی, اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں, میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں, لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو, جب میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر تو اس کو لگے گا پتہ کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ابھی تو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے, نکلو ذرا. تو ہم تو یہ الیکشن مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پبلک سپورٹ, اس کا ووٹ بینک بالکل نہ صرف انٹیکٹ ہے, لیکن اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ووٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے, لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد. پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا, پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا, پھر ہم الیکشن میں جائیں گے, اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی شکست دیں گے. اور یہ جو راتوں رات برقع پہن کے آپ نے فرا کو فرار کرایا ہے پولیس کے حصار میں, وہ تصویریں تو آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, میں نے بھی دیکھی. وہ جو 3 کروڑ کا اینیمل سکن کا بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے سارے تانے بانے, کوئی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی تبدیلی, کوئی اپوائنٹمنٹ یا تو جادو ٹونے سے ہوتی تھی, اور یا فرا کو پیسے کروڑوں روپیہ رشوت دے کے ہوتی تھی. کوئی ایس ایچ او پنجاب میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا فرا کو رشوت دیے بغیر. اور اگر اتنی وہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے تو راتوں رات کیوں فرار ہو گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالیں. اور فرا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو تم ان لوگوں کے لیے انٹرپول جیسی سہولت موجود ہے. تم بھاگ نہیں سکتے اب, اور تمہارے پیچھے کون تھا, تمہارے آگے کون تھا, تم کس کی فرنٹ پرسن تھی, سب آئے گا سامنے. اور جس طرح سے پورے پنجاب میں نام کو کوئی سڑک نہیں بنی, لیکن آپ فرا کا گاؤں دیکھیں, وہاں سڑکیں بھی بنی ہیں, وہاں ہر چیز ہوئی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اگر کسی جگہ کام کرایا ہے تو وہ فرا کا گاؤں ہے. کیوں؟ وہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. سب بنی گالا میں عمران خان صاحب کے کتوں کے ساتھ ان کی تصویریں آ رہی ہیں. اور آج میں ابھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی ذکر تھا کہ جی ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فرا یہ کر رہی ہے. یہ ماننے میں بات آ سکتی؟ اور آپ میں تو حیران ہو گئی, کل ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو بزدار نے کیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز, یہ کرپشن نہیں ہوتی. اگر کروڑوں روپیہ رشوت دے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز کرپشن نہیں ہوتی تو کیا کرپشن کیا ہوتی ہے؟ اقامے کو کرپشن کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب قوم کے سامنے آئیں گی, اور آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سب قوم کے سامنے آئے گا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اور اس کا جواب ہم آپ سے لے کے رہیں گے, آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. جی مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب میں ہو رہا ہے, خان صاحب آج پہنچے ہیں یہاں پر, تو آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 کے بجائے 16 کو کر دیا گیا ہے. یہی پرویز علیہ آپ لوگ کے کینڈیڈیٹ تھے, اور پھر پرویز علیہ نے کہا کہ مریم صاحبہ کو میں اچھا نہیں لگا, جس کی وجہ سے مجھے وزارت اعلیٰ سے جو ہے اپنے متحدہ پوزیشن ہٹا دیا. اس پر کیا کہیں گی؟ اور جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کہیں گی؟ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی 15 سے 20 لوگوں کی رکنیت بھی معطل کی جا رہی ہے. آج میں نے سنا ہے گورنرز ہاؤس میں کوئی اجلاس تھا جس کے اندر PTI کے 54 یا 55 اراکین نہیں شریک ہوئے, نہیں تھے وہاں پر. تو اور اتنے وہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ روزے میں پانی مانگ رہے تھے. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے لوگ پورے ہیں تو فاؤل پلے کیوں کرتے ہیں؟ آئیں نا ذرا سامنے آئیں. پرویز الہی صاحب بھی آ جائیں, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں, ووٹنگ کروا لیں. پھر ڈر کس بات کا؟ پھر اتنے دن اجلاس کیوں آگے کر دیا؟ پھر گورنرز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟
تو میں تو یہ بڑا سمپل سا کویشچن ہے بھائی. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس خط کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا پچھلے 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانتا ہے, کیا اس معاملے پر اب بھی وہی اسٹیٹس ہے کہ آپ کا اعتماد اسی طرح بحال ہے؟ دیکھیے یہ جب آپ نے بات کی ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں, میرا خیال ہے کہ مور اور لیس پوزیشن تو واضح ہو چکی ہے. آج رائٹرز کا میں پڑھ رہی تھی ان کا جو آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی سازش کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو, انہوں نے کوٹ تو نہیں کسی کو کیا ہوا لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی شواہد نہیں ملے. بھائی کوئی بات جب تھی نہیں تو شواہد کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ تو چیز ایمپلی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی. تو یہ سچ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آ کے یہ بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے. جو آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اراکین کو توڑنے میں لگی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بالکل آئینی اور جمہوری ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یہ فرما دیجیے گا کہ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے. کیا آپ سب اس حمام میں سب ننگے ہیں, اور کوئی اس ایسی کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس جو اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پاکستان کے عوام پہ کوئی مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے. پاکستان کے عوام چاہے وہ ریڑھی والا ہو یا وہ مزدور ہو یا وہ دہقان ہو, لوگ 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنے آرام سے سویا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی میسر تھی. ان کے اوپر یہ نااہلی نالائکی اور لوڈ شیڈنگ کا اور اس طرح سے آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں, ان کی زندگی عذاب نہیں ہوئی تھی. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس سے فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو اس نااہلی نالائکی سے نجات دلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر بھی اس کو نکالنا بہرحال ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج روسی وزارت خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ اور یورپ نے عمران خان کو دورہ روس کرنے سے منع کیا, اس کی صلاح دی جا رہی ہے. عمران خان کو اچانک ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد جمع کر دیا, اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس کو پاکستان کے معاملہ پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا ایک میرے ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے اس سے قبل جہانگیر ترین اور علیم خان کی کرپشن عیان کی تھی, آج آپ فرح خان کی کرپشن عیان کر لی. کیا اقتدار کے لیے جس طرح علیم خان کو قبول کر لیا گیا, جہانگیر ترین کو قبول کر لیا گیا, وقت آنے پر فرح خان کو بھی نون لیگ قبول کر لے گی؟ دیکھیں جو جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے اور جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے تو وہ اپنی بات کا جواب وہ دے بھی رہے ہیں اور خود دے بھی دیں گے. بات یہ ہے کہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا, اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف پورا کارروائی کی جا رہی ہے, امریکہ کی جانب سے اچانک جمع کرائی گئی ہے, طریقے عدم اعتماد ان کو روکا گیا تھا تو دورہ روس نہ کریں. دیکھیں میں سیاسی مخاصمت میں آ کر میں کبھی بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی جس سے پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات سفارتی خراب ہو. میرے لیے بات کرنی اس وقت بہت آسان ہے, لیکن ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے مجھے احتیاط سے کام لینی چاہیے. میں عمران خان نہیں ہوں جو میں منہ کھولوں تو جب بھی منہ کھولوں تو جھوٹ بولوں, اور پاکستان اپنا جو سیاسی بدلہ ہے وہ ملک سے لوں, یہ میں نہیں کروں گی. تو اس چیز کو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ دیکھیں گے. اچھا میڈم یہ